لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسنا کی پیروی کریں. وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار رحم کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مانا بارہ ہے مہمانوں آئی مجھے ساتھیو السلام علیکم. معزز حاضرین، مجھے مقام جو عنوان آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت وقت انسانیت. انسان کے ایک مضمون سے تحریر کرنے والا کتاب تصنیف کے تقدیم انگری جہان کے سردار محسن انسانیت معلم انسانیت مدینہ جنت رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں لکھنے والا اللہ کتاب درکار ہیں پر کچھ مختصر سے ذرا بیان ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز عمر کے بنو ہاشم کے معزز گھرانے میں پیدا تھا. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن ہندی جماعت یتیمی زندگی میں آیا ऐं पंहिंजे जाती अंदरि अबू तालिब परवरिश पातऊं. पाण निहायत सादा तबाजा रहमदिल ऐं आला अखलाक जा ॿार हुआ. पाण अल्लाह जा आख़िरी नबी ऐं पैगंबर हुआ. पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हाय या गौरव क़दर कंदा ऐं अल्लाह जी इबादत में मशगूल रहंदा हुआ. वतन 40 साल जी जमात में अल्लाह जो पैगाम नाज़िल करणु शुरू थियो. पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अरब जी दुनिया में रोशन चिराग बणिजी आया. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तमाम पैगंबर ने रसूल ने अफज़ल आला के ज़माना है पाण के क़ौम लाइ मख़सूस ऐं हिन खे मदद लाइ ख़ासि पैगंबर हुआ. बल्कि पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सॼी काइनात ऐं इंसान ज़ात जा रसूल हुआ. असां ॾिसण अर्ज़ कया अहसान आहिनि पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन समूरी इंसान ज़ात जा रहमत आहिनि उन जो ज़िक्र क़ुरान पाक में पिणु आहे. जीअं सूरह अंबिया में फरमायो वियो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तोखे सभिनी जहान लाइ रहमत बणाए मोकिलियो आहे. पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इंसानियत जा मुहसिन ग़रीबनि जा ग़मख़ार यतीमनि जा याद मिस्कीननि जा मददगार दर्दमंदनि लाइ सहारो मसावत जा महमान बेसहारनि लाइ सहारो क़ुव्वत जा बानी सचाई जा सरवाण बेचैन दिलनि जा चैन सरापा मोहब्बत ऐं प्यार अमनी आख़िर जा पैगंबर रहमत ऐं शफ़क़त जो अहिड़ो तसवुर आहिनि जंहिंजो को किनारो कोन्हे. पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आका ऐं ग़ुलाम अमीर ऐं ग़रीब हाकिम ऐं महकूम शाह ऐं ग़ला कोड़े ऐं जवान औरत ऐं मर्द अरबी ऐं अजमी अरबी ऐं शरक़ी मतिलबु हर हिक लाइ हिदायत ऐं रहमत जो सरचश्मो ऐं मरकज़ आहिनि. अगरि इंसान खे हिदायत जी राह ॾेखारी ख़ुदा जे वजूद ते मुनकरनि खां लॻो ख़ुदा जो वजूद तस्लीम करायो पर हुन जी पूरी सुञाणप बि कराई. जेके इंसान निहायत बुरी हालत में हुया पंहिंजे मक़ाम ऐं मर्तबे खे विसारे चुका हुआ उन्हनि खे पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चंद इशारनि सां चमकाए छॾियो. अव्हां जी नज़र जा इशारा थिया त दर्रे मां चमकी कारा थिया. नबी रहमत जे नतीजे में गुमराह आदि बणिजी विया जाहिल आलिम बणिजी विया क़ातिल मज़लूमनि जो सहारो बणिजी विया नाइल अमन जा पासबान बणिजी विया कोठी जंगली ऐं बदवी अरब ऐं अजम जा बादशाह बणिजी विया. कोठी जंगली बदवी जे बदहाल हुआ दीन सां मुर्तज़िदनि खे छॾियो शाह रहमत लिल्लाहीन सरवरे कोने ख़ैरुल बशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी हिकु दुआ ई असां लाइ असांजो जो अंबार आहे. पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं ताइफ़ वारनि खां इलाही तकलीफ़ूं खां मके पाक खां मोटीजनि पिया त मथां जुड़ थियो जंहिंमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो के अर्ज़ु कयो तव्हांजी क़ौम जूं ॻाल्हियूं कारनामा अलाह ताला ॿुधाइण ई ॾिठा आहिनि. हीउ तव्हां जबल जो मलाइक मोकिलियो अथई. तव्हां जेको बि हिन रसूल जी दावा खे इख्तियार आहे. जिब्राईल जे अर्ज़ खां पोइ जबल जे मलाइक खे सलाम कयो ऐं अर्ज़ु कयई अल्लाह ताला असांजी क़ौम जी सॼी ॻाल्हि ॿुधी आहे ऐं मां जबल जो मलाइक मूंखे माना हिन लाइ मोकिलियो अथई त जेकॾहिं मां चाहियो त ॿिन्ही जबलनि खे टिकोड़े उन्हनि खे ख़तमु करियां. तंहिं ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त न बल्कि मूंखे उमेद आहे त जेकर इहे रसूल अल्लाह करे जे पुछनि मां अल्लाह ताला अहिड़ा माण्हू पैदा कंदो जेके तोही पर थी करे इबादत कंदा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे ऐं पस्ती छांइजी वई आहे पर हुन पोइ लॻी करे असीं कामयाबी माण्हू कंदा. He was Cadet Shah of Shahwar House to come and present Islam. Cadet Baba Shah. या मुस्तफा था हो
پھر دل حاضری کا کروں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا کروں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھر داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا پھر داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب دے آقا پھر مجھے کو حاضری کا اب میں دے دو آقا پھر مجھے کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تاجدارو تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجدارو تم سے مجھے غرض کیا منگتا میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا میں تو منگتا سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میری زیر حاضری کا کروں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا محمد مجرے حرم کے گرم دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے شاہ عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے شاہ عالم مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ
میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رنگ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رنگ بدل کر، ہاں خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خدا ہے میری چشم پوشی، ہر طرف پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا ہے میری چشم پوشی، ہر طرف پر عطاؤں کی بارش، مجھ خطا کار پر کس قدر مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، کایا یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کوئی طریقہ ہے آرزو کا، کوئی طریقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں کی یہ خطاؤں کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں کی یہ
تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تجلیوں کے کفیل ہو تم، مراد قلب خلیل ہو تم، تجلیوں کے کفیل ہو تم، مراد قلب خلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی صحیفہ ہے آرزو کا، کوئی صحیفہ ہے آرزو کا، نہ بندگی بندگی ہے، یدا نبینا صلی یدا محمد صلی یدا کریمنا صلی یدا محمد، عجیب اکمل امام عالم، لکھے درود و سلام ہوتے، نبی مصطفی رسول اکرم، لکھے درود و سلام ہوتے، عجیب اکمل امام عالم، لکھے درود و سلام ہوتے، جمال پیو بے مثال تم جو، کمال جو لازوال تجھی جو، جمال پیو بے مثال تم جو، کمال جو لازوال تجھی جو، شان مخلوق کو فخر آدم،
لکھیں درود و سلام تو دے عجیب اکمل امام عالم لکھیں درود و سلام تو دے یوتی کائنات ساری چمن تو آخری بہاری یوتی کائنات ساری چمن تو آخری بہاری ترا پر کو گرم پراہم لکھیں درود و سلام تو دے عجیب اکمل امام عالم لکھیں درود و سلام تو دے تجھے قدمن دی خاک سائی نمج انہیں تو کا ساجداری تجھے قدمن دی خاک سائی نمج انہیں تو کا ساجداری نہ تجھے مرغن کے عاشقوں لکھیں درود و سلام تو دے عجیب اکمل امام عالم لکھیں درود و سلام تو دے نبی مرسل رسول اکرم لکھیں درود و سلام تو دے عجیب اکمل امام عالم لکھیں درود و سلام تو دے والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده نہایت واجب الاحترام پرنسپل کیڈٹ کالج مہمان خصوصی تمام اساتذہ کرام اے طلباء السلام علیکم وقت مختصر ہے پر جيڪڏهن وقت گھڻو بि هجي ها ته هن هستي جي مٿان جيترو بि ڳالهائجي ها اهو مختصر ئي رهجي وڃي ها مان سوچان پيو ته ڪهڙي ڳالهه بيان ڪجي گهر ٿي دل آهان آڏو کو ذکر مصطفیٰ کريان گهر ٿي دل آهان آڏو کو ذکر مصطفیٰ کريان کٿاں کان ابتدا کريان کٿي مان انتہا کريان محبت جي قضا تھا ٻڌايا ڇا اوهان کي مان محمد مصطفیٰ ڇا ہے خدا کا بعد سب کا وقت محمد مصطفیٰ ہے اساتذہ کرام اے طلباء قرآن مجید سیرت پاک جو سبق کا وڈو کتاب ہے اے قرآن سیرت جو وڈو ذریعو ہے جيڪڏهن صرف قرآن مجید مقصد کے بیان کجي ذکر رسول کے بیان کجي بھی گھڻو ڪجهه کپي لیکن مون کوشش कई आहे त का हिकु मुख़्तसर शइ जो इंतख़ाब कयां छाकाणि त टाइम मुख़्तसर आहे ऐं तव्हांजे आॾो क़ुर मजीद जा सिर्फ़ ॿ लफ़्ज़ आहिनि जेके पेश करे मां पंहिंजी ॻाल्हि खे ख़तमु करणु चाहियां थो अज़ीज़ मां घणो पेश नथो कयां सिर्फ़ ॿ लफ़्ज़ ऐं तवज्जो सां ऐं मोहबत सां ॿुधण जी कोशिशि कजो अल्लाह रब्बुल आलमीन जंहिं हस्ती जे लाइ जंहिंजी पूरी सीरत खे पंहिंजे जंहिंजे किरदार खे जंहिंजी गुफ़्तार खे साम्हूं रखी
قرآن مجید میں قسم کھڑے نہ امروں کا اے نبی ماں اللہ تھے تو محمد کی زندگی جو قسم تو جی حیاتی جو قسم ارے سمجھو تھا قسم علماء کرام اسکالر بیٹھا ہی اللہ تعالیٰ جو تو قسم کھیوا ان کی مانا گواہی ہوں دیا یعنی اے محمد کریم تہجی زندگی اہڑی ہے اہڑی مثالی زندگی ہے جو تہجی زندگی کی ہر کھڑی جو ہر لمحے جو تہجی نکل جو تہجی جاگ جو تہجے روڈ جو تہجے مسکراہٹ جو تہجی بچپن جو تہجی جوانی جو تہجی ہجرت جو طائف کے میدان میں تہجے زخمن جو مکے کی گھٹن میں تہجی دعوت و تبلیغ جو خطبہ جو قسم تا جنگل میں قسم تا جنگل میں زخمن جو قسم اے محمد کریم محمد کریم تجھی پوری مکمل حیاتی جو قسم یعنی تجھی مکمل حیاتی تجھا واقع ایک مثالیہ ان جو ماں قسم کھڑا تو اے محمد کریم دسو عزیزو دسو اے غور کرو یہ قسم صرف 23 سالہ مطلب یہ مکی 23 سالہ نبوت والی زندگی کا نہ ہے یہ قسم صرف 13 سالہ مکی زندگی کی نبوت والی زندگی کا نہ ہے یہ قسم صرف مدنی زندگی کی 10 سالہ زندگی کا نہ ہے چھاکار اکتا کہ اللہ نبی کی زندگی جو قسم کھوا ان اللہ ان نبی کے یا کر ارشاد فرمائی حکم کہو تے محمد پہلی زندگی کی 40 سالہ زندگی کی تو دنیا آلو پیش کر اے بھار فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون محترم میں ایک بڑی زندگی گزاریا بڑی جماعت گزاریا جوانی کہاں میں گزاریا کہاں میں رہی وہ بکریوں چاہیے ہم کہاں میں رہی وہ کاروبار کیا ہے کہاں میں رہی وہ شادی کیا ہے کہاں میں رہی مجھے اولاد پیدا کیا ہے مجھے وہاں زندگی اعلان نبوت تھا اجوائی زندگی پہ اللہ کو پڑھ فرمائے سے تب پیش کر ان زندگی میں کو عیب بدھائیو کو چھوڑ بدھائیو کو کرنے فیلمے کو تقاط بدھائیو کو تقاط بدھائیو مجھے ساتھ کو جواب زندگی یہ کا موقع حساب ہو رکھی ہے عزیزان محترم تنہت اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی آدھو عموماً اے مسلمان کی آدھو خصوصاً فرمائے لقد قان لکم فی رسول اللہ تو بھی صاحب علم نبیہ دنیا جو بڑے میں بڑو عالم نبیہ شاکرت ہی سے خالق اللہ کا دعا دنیا کا استاد نے پڑھا کہا تو محمد مصطفیٰ کا وہ سبق مصری سجھو پائے لیکن اللہ جب ہی پڑھاؤ ایک طرف امی بناؤ کہیں دنیا کے استاد جی آدھو سبق سکھان دلہ محمد گوڑا نہ کھوڑا کہتی استادی قبول نہ کی تو ماتا کو دنیا جو انسان محمد مصطفیٰ سے خانو ہے تو محمد اس کہنوں کی مدو عالمہ کہنوں کی نبیہ تنہوں جو شاگردہ اللہ تعالیٰ دنیا کے استادن کی محتاجی کا بچائے سدھوں سے پڑھائے اے فرمائے ساتھ نوکریوں کا اے محمد کریم ماں اللہ تو کے پڑھایا تو ساتھ نوکریوں کا ماں کو پڑھایا اے احمد کو پڑھایا جو قرآن کھولے جسو فلا تنسا یعنی دنیا کے استاد کا سیکھانے سبق یہ اللہ کے بار جو قسم کو کھڑے یہ انہیں کی گفتار جو قسم بھی کھڑے تو وکیل ہی قرآن کھولے تو واو قسمیہ ہے تو اشارو محمد کریم علیہ وکیل ہی یعنی اے محمد کریم ماں اللہ رب ذوالجلال کے تو محمد کی گفتگو جو قسم تجھے آواز جو قسم تجھے کلام جو قسم تجھے حدیث جو قسم تجھے مٹھڑے مٹھڑے محبوب آواز جو قسم برک اللہ قسم جو نہ کھڑے شاکران تو اللہ پہنچے نبی کے آواز رکھے بھی مثالی قرار دو گفتگو کے حکمن کے مثالی قرار دیں گے اللہ تعالیٰ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى محمد پہلی مرضی کا گفتگو نہ کندوا ہے جو کچھ کندوا
वसल्लम के जमाने में हुजूर की मौजूदगी में एक शख्स अब करे तो ये बात नबी चाहे जो हर साल पढ़ता है पर खामोश रहा भाई तुम दिया सवाल कहो पर खामोश रहा वरी नो टीहर सवाल कयो पर फरमायो न ऐ फरमायो मुखे अहिड़ा सवाल न कंदा कयो जेकॾहिं मां हा कयां हा त हज हर साल फर्ज़ थी वञे था इतो मालूम थियो त ज़बाने नबूवत खुदाई कानून आहे जे हाथ थी वञे थो त अर्श इलाही मां बि हाथ थी वञे थी जे न थी वञे थी त अर्श इलाही मां बि न वञे थी दोस्तों मोहम्मद की सना खानी जहाने घर दखल की है हकीकत में वो मजहब मुख्तसर से मुख्तसर की है वो अलैना Thank you, sir. Now, I should request. Thank you, sir. Dear audience, now I shall request Dr. Bashir Ahmad Shah to present review of the book Aryan Yaqwan. सीरत पर सिंधी ज़बान में 3 किताबें सैयद कौनैन, नूर हिदायत और सरवर कायनात शाया हो चुकी हैं। चौथी किताब आर्यन यक़वान इसी सिलसिले की कड़ी है जिसकी निकाब शाही हो चुकी है। पिछली 3 किताबों की तरह ये किताब भी अपने अंदर निहायत ईमान अफरोज और मुफीद मवाद समेटे हुए हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर रोज़ा यज़ाद के खूबसूरत मंजर से मुज़य्यन टाइटल के साथ ये किताब 160 सफ़हात पर मुश्तमिल है। किताब के मुरत्तिब इस्लामियात के प्रोफेसर प्रोफेसर सिकंदर चन्ना साहब हैं। बैचलर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ शेख प्रिंसिपल बिजनेस कॉलेज में तहरीर किए हैं। इसके बाद मुरत्तिब ने किताब की इशात से चंद बातें लिखी हैं। किताब के पेश लफ्ज़ के शुरू में जनाब प्रिंसिपल साहब ने अमेरिका के एक ईसाई साइंसदान डॉक्टर माइकल एच हॉर्ट का जिक्र किया है, जिसकी 1978 ईस्वी में न्यूयॉर्क से किताब शाया हुई, द 100 रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। इस किताब में उसने दुनिया की 100 मारूफ शख्सियतों का जिक्र किया है और उनके कारनामों और इंसानी तारीख पर असरात बयान किए हैं। मुसन्निफ ने ईसाई या यूरोपी बाशिंदा होने के बावजूद किताब में सरे फहरिस्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा, न कि न्यूटन का, बल्कि उसने अव्वल नंबर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें नाम रखा। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन अल्फाज में हकीकत का इजहार किया है वो अल्फाज बकौल मिस्र साहब सीरत पर तहरीर की हुई बहुत सी किताबों पर भारी है। वो लिखता है, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. इसके अलावा प्रोफेसर साहब ने थॉमस कार्लाइल और फिलिप केस्टी के हवाले की तारीफ की है। किताब में कुल 20 मज़ामीन शामिल हैं, जिनमें से 11 तराजुम और बाकी मज़ामीन तवाज़ात और कलेक्शन है। पहला मजमून वाली पाकिस्तान कारियात मोहम्मद अली जन्ना का तहरीर किया हुआ है, जिसका तर्जुमा प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ शेख साहब ने किया है। मजमून का उन्वान है पैगम्बर इनकलाब। इस ईमान अफरोज मजमून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेसर से लेकर मनसब रसालत तक के अरसे को 6 सिफात में समाकर गोया समंदर को कूदे में समाने की कोशिश की है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के उसवा इस्लाम को निहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फिर सोने के स्वाद का काम मुतरजम ने किया है। मजमून की तारीफ से कारजादों का सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और हकीकत का पता भी चलता है। उनकी खूबसूरत तारीफ से एक तेरा पेश खिदमत है। कुदरत का एक कानून है कि पतझड़ के मौसम में
جب درختوں سے پتے ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں تو بہار کی دلفریب ہوائیں بھی زیادہ دور نہیں ہوتی. مرجھائے ہوئے پودے اور سوکھے درختوں میں دل سے کوپل پھونکنے لگتے ہیں. اس طرح پورا ماحول بلند کی طرح سج جاتا ہے. اسی طرح عرب کا خطہ جب گمراہی کی پھٹاخوں اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا سورج شروع کیا جس کی تابناک کرنوں نے اندھیری راہوں کو بھی نور سے روشن کر دیا. یہ 22 اپریل 571 عیسوی کا دن تھا جب مکے میں رسالت کا آفتاب شروع ہوا. کتاب کے دوسرے مضمون کا موضوع ہے عشق رسول عظمتوں کا راستہ. اس کے مصنف ہے ڈاکٹر محمد پٹھان، وائس پرنسپل کرکٹ کالج. ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کے عنوان سے ادوار کیا ہے. آپ نے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے طور پر قرآن کریم سے کئی حوالے کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا طرز تحریر منفرد ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عظیم کردار کے ہر ایک رخ پر رب کریم کا کلام پاک گواہی دیتا ہے. 1,24,000 میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس کی سیرت و کردار کے متعلق ان پر نازل کی ہوئی کتاب یا صحیفے میں اتنی کثرت سے ذکر آیا ہو جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے سنا کے متعلق تفصیل سے قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ خداوند کریم کی ذات کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے. وہ انسانوں جنوں اور ملائکہ کی طرح تو کام نہیں کرتا، مگر اگر وہ کچھ کام کرتا ہے بلکہ اپنے اس کام میں انسانوں کو بھی شریک ہونے کی تاکید فرماتا ہے تو وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یہی سبب ہے عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سب سے بڑا وسیلہ امت کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتوں کے ذریعے ملا ہے. چوتھا مضمون آپ کے معجزات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے عنوان سے پروفیسر عبدالوہاب مغرب صاحب کا ہے. مضمون بڑی محنت سے تعریف کیا ہے. مضمون کے شروع میں معجزے کا مفہوم سمجھایا گیا ہے. اس کے بعد اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 13 معجزے بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر یہاں 2 معجزوں کا ذکر کر رہا ہوں. جبل احد کا دامنا. امام بخاری انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے تو پہاڑ کانپنے لگا. فرمائے کونین نے پہاڑ کو مخاطب کر فرمایا کہ احد ثابت قدم رہو، کچھ سکون ہو جا. بے شک تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہیں. آپ کے ساتھ ایک اور معجزے کا بیان اس طرح کرتے ہیں. عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہوئے اور طواف کعبہ کیا. خانہ کعبہ کی دیواروں سے سیے کے ذریعے مضبوطی سے جوڑ دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے یا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہوتا ہے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے وہ نیچے زمین پر ٹوٹا کر جاتا. اسی طرح سارے سر رکوع ہو کر زمین پر گر پڑے. 5ویں مضمون کا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چند نمونے، جس کے مترجم پروفیسر ایاز سے واقع ہے. اصل مضمون جناب فضل الہی بھارت کا ہے. مضمون آپ کہیں تو ہر مصیبت برداشت کی جا سکتی ہے. ایک مضمون موضوع اولاد رسول قدسی ظہور کا ترجمہ کیسے فضل الرحمان نے کیا ہے، جس میں آپ کا تنقید بیشت کا بیان ان کا پیرا بھی کیا گیا ہے. آج ایک نظر کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 20 سال تک کے واقعات کو عام الفیل سن عیسوی اور سن نبوی کے حوالے کے ساتھ چارٹ کی صورت میں تیار کیا ہے. اس چارٹ کی تیاری میں عمران نے بڑی محنت کی ہے. بہرحال سندھی زبان میں لکھی گئی سیرت کی کتابوں میں یہ کتاب ایک خوبصورت اضافہ ہے. اس کے لیے جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور کیڈٹ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار اپنی تحریروں کے ذریعے کیا ہے.
میرے معلومات کے مطابق پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے یا برٹش کالج میں اسی طرح کا اشیاء کی سلسلہ مروج نہیں ہوا. قابل صدر احترام مہمان بےحد عزیز پروفیسر محمد ڈاکٹر محمد وائس ڈاکٹر بشیر شاہ محترم صاحب کرام نگرا پیارا سونا کہے خواتین حضرات السلام علیکم. کہ مجھے آپ کے شان میں ظاہر ہوگا کہ کمی کمزور لوگوں میں اور مجھے آپ کو لائے دیکھی اللہ تبارک تعالیٰ کو دعا کرنا یا اللہ پانچ اطاعت نصیب کر پانچ حبیب سے محبت نصیب کر جے درود و سلام جو اساں کے دس بنا علاج کرنا ان سے مجھے زندگی سے سنگا کیا مختصر دعا مانگتے ہوئے ہوئی صدق علامہ اقبال چلے تو اللہ کے روز قیامت میں کوئی حساب وقت پر اللہ سے دیکھ دے وقت تجھے آپ کا حساب حضور کے سامنے کو حساب کر ماں جب ہے ذکر نبی کی ہوا ماں محسوس کرنا تھا آس پاس حضرت موجود کی محسوس کرنا. دوستو ہر پہلو سے نظر محبت سمرکھان وسیع عمیقہ اخلاق عظمت بلند ترین پہاڑوں میں ہمیں بلند ہے جن جو مقام سدرۃ المنتہا ہے ان کے نسب حیثیت جو سید ماں چھاٹو کر گئے جنہیں اللہ تعالیٰ حکم کی تعریف کر ہکڑی وڈی گال جیکا کرو دین میں رکھو رب سان کو شریک کوئی کو نہیں خود آقا ہی ناراض کی رکھو جیسے سنگت کر رہا ان سے کو شریک ہونا پر اللہ تعالیٰ کے دفعہ جو اس کے آ رہا ہے کیسو محبت العالمین سماجی اسان آقا جو ہے تو یہ رحمت للعالمین رب سائن کانفرنس میوزیشین مساوی حیثیت ایک آقا کے لیے چاہیے ماں رب العالمین ہے یہ جو پتہ ہے اسماء موجود یہ رحمت للعالمین اچھو سنس بین الاقوامیت سے اچھو تو مجھے صبح کو جیسے میری ہے یاد ہوئی حامد کو نظر دیا جا رہا کہ سدس آخری ہے جو خطبہ یہ وڈو ہیومن چارٹر جو یونائٹڈ نیشن چارٹر جو ٹھاहियो वियो आहे उहो उनजे हाल मामूली आहे हीच आहे उनजी हैसियत इहा आहे त हुनखे हाणे तरफ़ जा विया कया ऐं हुनखे ख़ुदि हुनजा आख़िर मुसलमान कारबन आहिनि पर ही जेको ह्यूमन चार्टर आहे इहो दवामी आहे ऐं पहिरियों ह्यूमन चार्टर आहे जेको इंसान ज़ात खे हुज़ूर अकरम अलैहि जंहिंमें हिक ॿिए जे माल ज़िंदगी खे हराम करार ॾिनो कंहिंजो हक़ नथा इन में अची थो वञे त स्टेट खे इजाज़त खे पंहिंजे शहरनि में जान माल ऐं इज़त जी हिफ़ाज़त कयो. तव्हां हिकु ॻाल्हि ॿुधो
قاعدہ تو محمد نے جناب کے اس کے رسول ہو گیا تو انہوں مضمون مل گیا جن جو ہمارا بشیر صاحب نے کتاب میں دیا ہے سجی ہاں ان پر جاتا یہ ہے حضور شام کو ہو گیا تھا تو شاید محمد علی جنا اثر نے لائے ملک میں اور چیز ہو گیا یہ اس کے رسول میں ہو جن کر کے کیا تھا جن میں پہلی تقریر کا آئین کا تقریر کا دیا یہ چاہتے ہیں ریاست جو پہلو کر لیا مانو کے جان مال عزت کی حفاظت کرے ٹھیک ہے سائنس میں تقریر میں کہی تو مذہب کو بھی بدائی ہے تو سیکولرزم بھی بدائی ہے سیکولرزم وہاں سیکولرزم نہ جب خدا کے ذات کی نفی ہو جائے ذاتی نیت ہو جائے کفر ہے جہالت ہو جائے پر ریاست کے معاملات میں سب نے یہ ایک نظر اچھو قانون دان کی حیثیت میں حدیث قرآن کا بڑو قانون غیر مسلم یہ تھا کہ مطلب یوٹیوب میں جو لکھا تھا مجھے ایمانت اللہ جو موقع شاہی کے زبان میں جو گفتگو الفراد جیکرے یہ جان تھا کہ انہوں نے جو لکھا تھا تو وہ تو ان کے سوچنے مجھے تو ایڈو بڑو کتاب ایڈو بڑو قانون جو ہر ملک لائے ہر وقت لائے ہر زمین کے لائے یہ بڑی سیکولرزم ہے جو جن قانون جو احترام ہر قوت سے ہر وقت سے ہر زمین سے بہار کے موسم میں پیدا ہے یہ خوشخبری ہی انسان کے لائے یہ بات کے کان سرکار جگہ ہمیشہ باہر اور کسی جگہ عزت دینی تو سائنس دینی حیثیت دینی تو سائنس دینی جیکر کہیں پیر کے کتنی بھی زانو ہوں گی قید نہ ہو چینج بھی نہ ہو قید اسلام نال تو جب گراس کی مل کر رہی تو وہ پیر جو زانو بھی پان میں کو رہا کر رہا حالانکہ پیر کی زال اسلام حرام کرتے ہیں رشتے کی عزت یا سکھائی جی سائیں مولانا شاہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم رب سائیں جو سب کوئی کرے رب سائیں کے جو ذکر کرے وہ پان ٻدھائیں تو ماں پان ان کی تعریف میں ویٹھو کہاں یعنی مسلسل ضرور و صلاح پڑھو تو کیوں ماں نے مجھے ملائے اے ایمان والا مسلمانوں میں کوئی ایمان والا کہاں سے ذکر میں مشہور کی ان مولی تمام بن کے آقا کی عظمت جو انداز لگائے تو دیکھ کر ذکر خدا بند کریں مسلسل پہ کریں جی قابل جو طواف بند رکھیں گے اہی طرح کا مجھے ایمانات تو حضور سائیں کے مقام پرواز جو گردے ہیں گردے ہے جون تھا تو جیکر قابل جو طواف خدا رکھا ختم تھی لو تو زمان ختم تھی لو قیامت کی مان تو سمجھا تو قیامت کا یہ اچھا کر رہی جاری و ساری اللہ کا کہو تیجے کر استقام ہے خان بھی ان ذکر سام نظر لگیو انشاءاللہ تعالی آپ من اللہ اللہ کے حبیب دے آرو اسے سرخ کی پہنچ رہا ہے ماں نام کے مبارک دیا ماں شکر گزار ہیں ایک ساتھ جن میری برباد موقع سے جڑو سٹھو فنکشن میں ارینج کروا ہے انہیں تو کہ اللہ کر دی ماں جو کہ ان تقریب میں سب شکر ادا کروں کہ پر دعا تو کہ اللہ تعالیٰ کے سمجھا جاتی ہے ماں مہمان خصوصی سے خاص کر آپ نے بہت اچھا کہا اور جیسے ہی آپ داخلوں میں پہچان دیں آپ کی صورت دیکھ کر
मैं तो आशिक हो गया। अल्लाह ने जितना आपको हसीन किया है उतना ही आपने चेहरे को नूर से गुलाम किया है, और उसका फर्क ये है कि आपको इसके लगी आपने बेटा जन होई करूं तमाम कुछ पसंदो येऊंगा ये जो सोच अक्षर में हिसाब में कौन चली दो सारे सब को कोई हम नहीं जो सैयद नबी नबी का जी इस्लाम सरकार द्वारा ने हयात कई बातें शुरुआत की है बलोगुल कमाली कशफत दुनिया की जमाली हसनत जमी साली सल्लु अलैहि वाली सैयद नबी नबी चले त ही जब लफ्ज़न में तर्जुमो करे तो सके पर मां गुस्से में इन तर्जुमो न तो कर सके। तो इन्हीं सां अल्लाह की तारीफ सां आका जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सां माता अमृता को हमारा Second position secured by Jinnah. And the first position is next by Zaid Ulama. Serious quiz competition. Third position is next by Zaid Ulama. Second position goes to Jinnah House. Finally, first position is got by Tipu House. Wait, you wait. First position, wait. Second. In calligraphy competition, third position snatched by Cadet Asif Ali Madani of Pandi House. And finally, fourth position snatched by Cadet Abdul Muhammad Sadro of Jinnah. In speech competition, third position is snatched by Cadet Muhammad Ali Zubair of Jinnah. First position goes to Cadet Ali Hassan of Latif House. Dear audience, in English essay writing competition, third position is snatched by Cadet Ajay Kumar of Barn House. Second position first position is snatched by Cadet Rajesh Shakil of Pandi House.
Second position is next by Cadet Khatar Iqbal of Iqbal. And first position is next by Cadet Tapish Sadam of Iqbal. Syndicate writing competition. Third position is next by Cadet Adar Green of Vikas Mao. Second position is secured by Cadet Mohammad Yunis Reza Latif House. First position is next by Cadet Amir Rao of Vikas House. In last competition, third position is secured by Cadet Babar Shah of Shahbaz House. Second position is next by Cadet Wakim Abbas of Jinnah House. And fourth position is next by Cadet Dania Gutlo of Tito. Now, I shall request Mr. Mohammad Bashir Sunio to present dance memento to Dr. Bashir Ahmad Shah. I request Dr. Bashir Ahmad Shah to please come on stage and speak a memento. Now, I shall again request our worthy guest, Mr. Mohammad. Dear audience, now I shall request our worthy principal. I shall request our principal. First stage, the organizers under the leadership of Mr. Secretary Channa, his team, and Mr. Zafar Iqbal, all were done. Zafar Iqbal has done a nice job, and it's all under the guidance of Mr. Secretary Channa. You supervise and the team, the house masters who have prepared the forest, those who secure positions, they all have my heartiest congratulations, and I'm sure you will be putting up still better show in the future. Now, I request Janab Muhammad Siddiq Sheikh Sahab kindly grace us with his scholarly views. मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ शेख साहब, मैंने हमेशा सारे मोहतरम कह के पुकारता हूँ। उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मर्तबे में बड़े हैं। अल्लाह इनको और बड़े बुलंद मर्तबा अता फरमाए। प्रोफेसर अब्दुल वहाब मंजूर साहब, आपकी तैयारी को और आपके इनको देखकर बड़ी तकबीर और खुशी हुई है। प्रोफेसर सिकंदर अली चन्ना साहब, मोहम्मद बचर दुनिया साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी नसीहत अफरोज थी और बहुत ही पुरअसर। सैयद गुल मोहम्मद शाह बुखारी साहब, आपकी गुफ्तगू सुनकर अताउल्लाह शाह बुखारी याद आ गए। पता नहीं आपने बात के लिए बहुत ही अजीज तलबा, मोहतरम असातिज़ा कराम और तीन खवातीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ शेख साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत मरतबा मुझे आने के लिए अहकाम जारी किए थे और
سے کوتاہیاں ہوتی رہیں، میں محسوس کرتا ہوں اور میں اپنے پورے خلوص کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں